اور صلاح الدین ایوبی کو سرپاس کر گئے اپنی پرفارمنس میں، اور ڈگال اور چرچل زندہ ہوتے تو اس زمانے میں ان کے قدم بوسی کیا کرتے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ایٹمی دھماکوں کی حمایت کی، شیخ صاحب نے حمایت کی، راجہ ظفر الحق نے بھی کی، یہ بھی بات صحیح ہے. اب راجہ ظفر الحق صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ بیربل سے کہا، اس نے بادشاہ نے، کہ یہ بینگن جو ہے بڑی کمال کی سبزی، دیکھو سر پہ تاج رکھا ہوا ہے، اور یہ اور اس کا رنگ دیکھو اور اس کی شکل دیکھو. اس نے کہا جی کمال، ایسی تو کوئی سبزی نہیں. کچھ دیر میں اس نے کہا مگر یہ ہے کہ یہ کوئی ذائقہ تو اس کا کوئی خاص نہیں ہے، اور یہ اپنا وہ بھی پیدا کرتا ہے، تیزابیت پیدا کرتا ہے. انہوں نے کہا یہ بیکار ہے، بالکل بیکار بے معنی چیز. کسی نے کہا وہ بیربل یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں بادشاہ کا نوکر ہوں، بینگن کا نہیں ہوں. راجہ ظفر الحق صاحب کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف خاندان کہیں ناراض نہ ہو جائے. لیکن ان کی تو ایک پرفارمنس بھی ہے نا. ویسے راجہ صاحب کہ میں آپ کو واقعات سنوں، آپ حیرت زدہ رہ جائیں. آپ تو 17 الیکشن کے بعد بتا رہے ہیں، اس کے بعد تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی میری. 17 ہی ہارے. میں اس کے بعد کیا پوچھوں؟ خلق خدا سے ایک بلندی پہ رہتے ہوئے کہ انسان سے زیادہ ایک بادل ہیں، فضاؤں میں رہتے ہیں، اور نیچے اترتے ہیں تو شریف خاندان پہ نثار ہوتے ہیں. ان سے پہلے ضیاء الحق پہ نثار ہوتے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے ان کے اوپننگ بیٹسمین وہ کہا کرتے تھے. تو گزارے یہ ہے کہ ایٹم بم کی تو کل ہم بات کر چکے ہیں، ساری قوم تلی ہوئی تھی، کوئی آپشن تھا ہی نہیں. اور باقی یہ بحثیں ہیں. میں آج بھی کچھ اخباروں میں کالم پڑھے، بھٹو اور نواز شریف درمیان کے سارے غائب. درمیان میں نہ غلام اسحاق خان نے کچھ کیا، نہ سائنسدانوں نے کچھ کیا، نہ ضیاء الحق نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں. اور کتنے فوجی افسر تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالی، اور کتنے سائنسدان تھے. ایک صاحب ایک دفعہ گئے، اتفاق سے کسی طرح وہاں پہنچ گئے. انہوں نے کہا حالت یہ ہے کہ شے بڑی ہوئی ہے، لگے ہوئے ہیں دیوانوں کی طرح، اور دیوانگی کے ساتھ ہی ایسے کام ہوتے ہیں. تو یہ راجہ ظفر الحق کی تردید کی. اس معاملے میں شیخ صاحب کا موقف صحیح ہے. بے شک وہ ملک سے باہر تھے، کارنامہ انہوں نے کوئی نہیں انجام دیا، انہوں نے حمایت کی. گوہر ایوب نے حمایت کی، یس ٹھیک ہے. ان کا نام ہے. ظلم تو یہ ہے کہ جتنے کالمز کی آپ بات کریں، کسی نے شیخ صاحب کا بھی نام نہیں لیا ہوگا اگر سیاستدانوں کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں. تو شیخ صاحب اپنا نام لینے کے لیے خود جو موجود ہیں، ہر وقت ہما وقت ٹیلی ویژن پہ موجود ہیں اپنا چرچا کرنے کے لیے، انہیں کسی کی کیا ضرورت ہے. ویسے ان کی شادی کی خبریں بھی چل رہی ہیں، میں اس پہ بات کر لوں گی اگر ٹائم ہوا تو. شادی کو چھوڑا، چلیں آگے بڑھ جائیں. لوگوں کی شادیوں پہ اور لڑائیوں پہ اور گھروں میں جھگڑوں پہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ کوئی یہ پروگرام ایک بہرحال ایک سیریس پروگرام ہے بیچ میں. میں شیخ صاحب کی بات کر رہی ہوں، میں کون سا کسی کیمرہ مین کی بات کر رہی ہوں. نہیں کسی کی شادی پہ ہم بات نہیں کرتے. کوئی جو جس سے چاہے شادی کرے، شادی ایک شرعی کام ہے. بالکل. ایک اس ملک کا مشہور آدمی ہے، ان کی ایک مشہور بیگم ہے، ان کا ایک بہت بڑا کسی چیز کا کاروبار ہے جس سے بڑا کوئی کاروبار اس ملک میں نہیں ہے اپنے شعبے میں. تو وہ اس کا دیوانہ سا بھائی تھا، ایک دن میرے سامنے کہنے لگا میں نے اپنے بھائی سے کہا دوسری شادی کر لو. وہ خاتون بڑی دانا تھی. اس نے کہا یہ شرعی مسئلہ ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں، اس پہ کوئی اپنے بھائی سے. چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم بھی اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. جس دن شادی کر لیں گے اس دن بات کریں گے. ٹیڈی دل پہ ایک سیریس ایشو ہے، ہارون صاحب اس کی طرف موو. میں سنجیدہ بات. ویسے شیخ صاحب نے 72 برس کی عمر تک شادی نہیں کی، تو اب کیا کریں گے؟ ہارون صاحب یہ شرعی مسئلہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. ہم آگے بڑھیں گے. لیکن فلور میئرز ایسوسی ایشن کا یہ بیانیہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں چونکہ قیمت بہت زیادہ ہے ہارون صاحب، اس لیے انہوں نے بھی مہنگی کر دی ہے. کتنی بہت زیادہ ہے جی؟ انہیں مہنگی مل رہی ہے. وہ کتنی زیادہ ہے جی؟ کہیں 1450 ہے، کہیں 1500 ہے، بہت ریئر کسی جگہ پہ 1600 روپے ہے. ایک آدھ جگہ پہ 1600 سے بھی ذرا. یہ خوف دور ہو جائے. حکومت کا یہی کام ہوتا ہے مارکیٹ کو سٹیبل کرنا. یہ خوف دور ہو جائے اور یہ خود ریلیز کر دے اپنی تھوڑی. دیکھیے ان کے پاس 40 لاکھ ٹن ہے نا. ہاں یہ آپ نے بتایا تھا، اس کا سٹاک ان کے پاس موجود رہتا ہے. تھوڑی سی 2-3 لاکھ ٹن ریلیز کر دے، اسی لیے رکھی جاتی ہے نا. پہلے سے بھی کچھ موجود تھی، پہلے سے بھی کچھ موجود تھی، تھوڑی سی ریلیز کر دے. بھائی اس کو پلے کرنا ہوتا ہے، آپ نے مارکیٹ میں پلے کرنا ہوتا ہے چیزوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے. کچھ ریلیز کر دے تھوڑی سی. صحیح. یعنی کہ پنجاب کی سطح پہ اب ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. عبدالعلیم خان صاحب کافی زیادہ ایکٹیو تو نظر آ رہے ہیں. پہلی اس کا مستقل حل تو یہ ہے جی کہ ذخیرہ اندوزی کو روکنے کا بندوبست کریں، کارٹلز کو روکیں. کارٹل خیر گندم تو نہیں خریدتا،
کیونکہ وہ اتنی بڑی مقدار میں ہے کہ وہ اس کے بس کا نہیں ہے. ذخیرہ اندازی کو روکیں اور فلور ملیں براہ راست گندم خریدا کریں, اور یہ اپنے اسٹریٹجک جتنی ان کو ضرورت ہے وہ رکھ لیا کریں, اپنی 10-20 لاکھ ٹن جو ہے وہ رکھ لے کر وہ رکھ سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں ہارون صاحب کورونا کا ذکر کیا. کورونا تو بہت زیادہ خدا نہ خواستہ ہی تو عجیب شکل, ابھی میں کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی ہمارے چینل کی طرف سے کہ پورے 1 مہینے کی تجویز بھی دی جا رہی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے. حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں, بستر اویلیبل نہیں ہے, کیپیسٹی بہت کم ہو گئی ہے. ایک بڑی دلچسپ بات, اہم بات ہے جس پہ ہمارے پولیٹیکل سائنس کے لوگ بھی سارے پوری طرح توجہ نہیں دیتے. کسی قوم کے حاکم کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے مزاج کو سمجھتا. ٹھیک. ایک پاکستانی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مہاتیر محمد نے کہا تھا صرف معیشت کو سمجھنا کافی نہیں ہے, سیاست کو سمجھنا پڑتا ہے. انہوں نے اپنی قوم کو ہینڈل کیا نا, ناکامیاں بھی ہیں, کمزوریاں بھی ہوں گی, ہینڈل کیا نا, کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ جو قوم ہے اس سے آپ اپیل کرتے ہیں, یہ کوئی شوکت خانم آپ بنا رہے ہیں, اپیل کر رہے ہیں کہ نیک دل لوگوں نے چندہ دے دیا بن گیا, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی خیر بڑی بھاگ دوڑ کرنا پڑی. بھائی ڈنڈا دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ماسک پہنے بغیر ایک آدمی جا رہا ہے سڑک پہ, اس کو میجسٹریٹ مقرر کیے جائیں اور وہ کہے اس کو کہ یہ ماسک ہے, تو تم جاؤ اپنے گھر جاؤ, ماسک پہن کے آؤ, ورنہ تم نہیں آگے نہیں جا سکتے. بس سے مسافروں کو اتار دیں, واپس جاؤ, یا تھانے بھیج دیں 2 گھنٹے کے لیے. لازمی قرار دے دیا لازمی قرار دے دیا اس کو. یہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے نا. ڈاکٹر ظفر صاحب جس طرح بات کرتے ہیں, ہمارے وہ ہاں الیکشن ہو رہے تھے رحیم ارخہ میں, بلدیہ کے 50 سال پہلے کی بات ہے, تو ڈاکٹر بشیر چودھری صاحب ایک بہت ہی معزز ویری آنریبل پرسن, وہ رہ بھی چکے تھے ایک دفعہ, تو وہ ہمارے ایک دوسرے رشتہ دار تھے جو سیاست کے پریکٹیکل تقاضوں کو بہت سمجھتے تھے. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نے نہیں جیتنا. ان سے کہا گیا بھائی ڈاکٹر صاحب جہاں کہیں تشریف لے جاتے ہیں اپنے مدعاؤں کے ساتھ, اور تحریک پاکستان کے ورکر تھے, بڑے نفیس آدمی تھے, تو پھر جیتنا تو وہاں ان کا تو بڑا ویلکم ہوتا ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو اس طرح بات کرتے ہیں جیسے چائے کی ایک پیالی کا کس ہے, اس کی ٹکٹ ہے, اس کی ایک قیمت ہے, اس کو کوئی انسینٹیو نہیں, کچھ اس پہ زور نہیں دیتے, کوئی ایمفیسس نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب نے جو اس کی بات صحیح ثابت ہے. اچھا ہار گئے. ظفر مرزا اس طرح بات کرتے ہیں کہ بھئی اچھے نماز پڑھنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, خیانت نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اچھی قومیں ایسی ہوتی ہیں, اچھے بچے بننا چاہیے ہمیں. اور بھائی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے, میجسٹریٹس ہونے چاہیے, پولیس سے مدد لینی چاہیے. غیر ضروری طور پہ تنگ کرنا, کوئی حاکم جو لوگوں کو غیر ضروری طور پہ تنگ کرے گا وہ تو اب مطلب خرابی بہت پیدا ہو جائے گی اسے. تباہ میں پہلے ہی ریاست اور فرد کا تعلق اچھا نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ پریشر تو ہو. 2 گھنٹے تو تھانے میں بٹھائیں. وہ پیوٹن نے کیا کہا تھا, 15 دن کے لیے گھروں میں بیٹھو, جو 5 سے جیل چلے جاؤ. بھائی ایک مذاق ہے. میں ابھی گیا ہوں حجام کی دکان پہ, ایک ماسک اپنے لیے لیا, ایک اس کے لیے لیا, اور میرے اندازے کے ہیں مطابق وہ ماسک کے بغیر کھڑا تھا. ارے بھائی تمہاری جان, میں نے کہا تمہیں بیماری سے ڈر نہیں لگتا, تمہاری جان کے کوئی خاموش رہا, یہ لو پہنو اس کو. بھائی کچھ نہ کچھ پریشر قانون کا ہونا. دنیا بھر میں جہاں امن ہے, دنیا بھر میں جہاں امن ہے, وہاں قانون کا کچھ دباؤ ہے, قانون کا خوف ہے. یہ پریشر پاکستان میں کیوں نہیں بیلڈ ہو پا رہا ہے؟ یہ کسی ریاست میں یہ تماشا نہیں ہوتا کہ حکومت گندم خریدے, اس کو جو اپنا ذخیرہ بنائے اس کا, پھر فلور مل والوں کو دے, فلور مل والا بھی ناخوش, کسان بھی ناخوش. تماشے تو اور بھی بہت سارے ہیں جو کہیں نہیں ہوتے مگر پاکستان میں ہوتے. ایک چھوٹی سی بریک سے میں واپس آؤں گی تو جاننے کی کوشش کریں گے جس پریشر کی ہارون صاحب بات کرتے ہیں, یا لوگوں کو قانون کے اوپر جو عمل درآمد کے حوالے سے بار بار کہا جاتا ہے نہیں ہو پا رہا, کس طرح سے ممکن بنایا جا سکے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. لاک ڈاؤن کی تو بات ہوگی ہارون صاحب, مگر جس قانون کی ہم بات کر رہے تھے, آخر کیا ہم لوگوں کا ایسا مزاج ہے کہ قانون کے برعکس چلنا ہے, جو کہا جائے اس کے الٹ چلنا ہے, حفاظت کا کہا جائے تو ہم نے بس کھلے عام ہجوم میں چلے جانا؟ بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں برس سے ہم بادشاہوں اور جاگیرداروں کے تحت رہ رہے ہیں. چوتھا حصہ لے جاتے تھے مغل, اور رنجیت سنگھ کا بھی, رنجیت سنگھ تو کے زمانے میں تو آدھا لے جاتے تھے ٹیکس. زمین جو ہے وہ ریاست کی ملکیت سمجھی جاتی تھی. اچھا.
اچھا ہم حکمرانوں پہ بھروسہ کرنے کے عادی ہیں، جو کرے بادشاہ کرے. وہ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ لڑے اور اس کا رب لڑے. بھائی یہاں حکومت کی پریزنس کا احساس ہونا چاہیے.